عمران خان ناظرین، سب سے پہلے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ ایک ایئر سٹرائک کی ہے اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ مختلف میڈیا کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، پاکستانی حکومت کی جانب سے وزیر دفاع نے بھی اس کی کنفرمیشن دی ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ مبینہ طور پہ ایک ایئر سٹرائک کی ہے جس میں دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ اب یہ ایئر سٹرائک جو ہے، اس کے بارے میں ابھی مزید تفصیلات تو آئیں گی جب ڈی جی آئی ایس پی آر آج کے دن میں پشاور میں کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے دہشت گردوں کا کتنا نقصان کیا اور یہ کون دہشت گرد تھے اور انہوں نے کیا پاکستان کے اندر کون کون سے گلگلا ہوئے تھے۔ بہرحال یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کے 3 نام ابھی تک سامنے آئے ہیں جو حکومتی ذرائع سے آئے۔ پاکستانی میڈیا نے یہ خبر چلائی ہے اور جو 3 نام بتائے گئے ان میں ایک نام ہے نور ولی محسود کا، ایک نام ہے قاری سیف اللہ محسود کا اور ایک نام ہے خالد محسود کا۔ یہ 3 جو ٹی ٹی پی کے رہنما ہیں، یہ مارے گئے اس دہشت گرد حملے میں، لیکن پاکستان کی میڈیا کو ذرا کنفرمیشن کرنی چاہیے تھی۔ ان میں سے جو خالد محسود ہے وہ 2018 میں امریکی ڈرون حملے میں پہلے ہی مارا جا چکا ہے، جبکہ اس میں جو قاری سیف اللہ محسود ہے اس کے بارے میں باقاعدہ خبریں چھپ چکی ہیں کہ وہ 2019 میں ہوسٹ میں افغانستان میں مارا جا چکا ہے، اور یہ اس وقت مارے گئے تھے جب امریکہ وہاں پہ موجود تھا، جب وہاں پہ باقاعدہ افغان حکومت موجود ہوتی تھی۔ طالبان نے تب تک فتح نہیں کیا تھا افغانستان کو، یہ اس وقت کی بات ہے۔ ہاں، اب جو ایک اور نور ولی محسود کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ کون شخص ہے اور اس کو مارا جانا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ کالعدم تحریک طالبان کا سربراہ ہے نور ولی محسود عرف ابو منصور عاصم۔ یہ 9/11 کے بعد کابل پر امریکی حملے میں بال بچ کر نکل گیا تھا۔ اب 25 سال کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ آدمی اس حملے میں مارا گیا جو ایریل سٹرائک کی گئی پاکستان کی جانب سے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 48 سالہ سربراہ نور ولی محسود عرف ابو منصور عاصم نے فیصل آباد، گجرانوالہ اور کراچی کے مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ پہلی مرتبہ افغانستان میں اس وقت کے شمالی اتحاد کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیا۔ 9/11 کے بعد دوبارہ کابل کا رخ کیا اور زندہ بچ کے واپس آ گیا۔ بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، ملا فضل اللہ، ان سب کے برعکس زیادہ عرصے تک یعنی لگ بھگ 8 سال تک کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی سربراہی نور ولی محسود کے پاس موجود رہی اور کل کے دن تک موجود تھی جب تک اس کے اوپر یہ اٹیک نہیں ہوا۔ افغانستان کی جانب سے ان کی گورنمنٹ نے کنفرم کیا کہ 2 بڑے دھماکے ہوئے ہیں وہاں افغانستان میں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں، ان کے ترجمان افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے، انہوں نے ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں کی کہ اس میں نقصان کس کا ہوا اور کتنا ہوا، لیکن اس کی تفصیلات آ جائیں گی۔ جبکہ آج پاکستان کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر ممکنہ طور پہ پشاور میں جو پریس کانفرنس کریں گے اس میں بتائیں گے یہ کیا ہوا۔ دیکھیں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ 2 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اگر تو پاکستان نے یہ اٹیک افغانستان کو کچھ حد تک اعتماد میں لے کر کیا تو یہ کمال کام ہے۔ افغانستان کی حکومت ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، بعض اوقات اگر آپ نے اعتماد میں بھی ہوتے ہیں تو آپ نہیں بتاتے پبلکلی، آپ کے اوپر پریشر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر تو یہ اعتماد میں لے کر کیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور اگر یہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا۔ 2 بندے تو پہلے ہی مارے جا چکے تھے، وہ میڈیا کی خبر غلط ہے، تصدیق انہیں کرنی چاہیے، میڈیا کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ تو کوارڈینیشن کے ساتھ حملہ ہوا تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن اگر اس میں یہ یک طرفہ حملہ ہے تو پاکستان کو ایک کامیابی تو ملی کہ ایک دہشت گرد مارا گیا، تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا، مگر اس کے اثرات مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو افغان طالبان ہیں ان کی پالیسی کچھ اور ہے اور وہ افغان سرزمین کے اوپر بیرونی حملے کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن کیا وہ کوئی بیرونی حملہ اس نوعیت کا روک سکتے ہیں؟ فرض کریں کہ امریکن طیارے آتے ہیں، آ کر افغانستان پر بمباری کرتے ہیں یا وہ میزائل بھیجتے ہیں، وہ افغانستان میں آ کر گرتے ہیں، تو کیا طالبان کے پاس کوئی سسٹم ہے اس کو روکنے کا؟ بالکل نہیں۔ دنیا کا کوئی کمزور سے کمزور ملک بھی ہے نا، اس کی ایئر فورس بھی اگر افغانستان کے اوپر اٹیک کرے گی تو افغان طالبان کے پاس اس سے بچنے کا یا اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی ایئر فورس نہیں ہے، نمبر 2 ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے۔ افغانستان کا جو طریقہ کار نا لڑنے کا وہ ہے لمبی لڑائی والا،
وہ پھر کرتے یہ لڑائی کو لمبا کھینچتے ہیں، جیسے امریکن کے ساتھ انہوں نے کیا۔ ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں امریکنز کے ڈوب گئے افغانستان میں، ان کے بے شمار فوجی قتل ہو گئے، افغانستان کے اندر ایک عجیب و غریب لڑائی چھڑ گئی، نیٹو کا بہت نقصان ہو گیا، امریکہ پیسے ڈال کے افغانستان میں تھک گیا، لیکن لڑائی کا نتیجہ ہی نہیں نکل رہا تھا۔ تو طالبان جو ہے وہ لڑائی کو لمبا کھینچنے کے ماہر ہے۔ اگر پاکستان کی ان کے ساتھ کوارڈینیشن اچھی رہی تو ہم دہشت گردی پہ قابو پا لیں گے، یہ بات عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ وداؤٹ کوارڈینیشن چلیں گے تو پھر یہ لمبی لڑائی ہے، اس کو آپ کھینچتے جائیں، شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جائے گی اور آپ کو کئی سالوں تک یہ لڑائی لڑنی پڑ سکتی ہے۔ تجزیہ کار یہ بات مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ طالبان کے ساتھ آپ یہ جو روایتی قسم کی ایک لڑائی ہے اس کو لمبا کھینچنے میں طالبان بہت تیز ہیں اور اس لڑائی کو بہت لمبا لے کر چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ پاکستان کی ایک دفاعی نقطہ نظر سے اگر پی ٹی پی کا سربراہ مارا گیا تو بڑی کامیابی ہے۔ ابھی میرے خیال میں کچھ گھنٹوں میں ہمیں باقی تفصیلات مل جائیں گی، آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ بڑی خبر جو دوسری ہے، بہت بڑی خبر ہے، عمران خان صاحب نے تبدیل کر دیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، اور انہوں نے وجہ بھی بتائی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو بیان آیا رات گئے، اس حوالے سے ذرا پہلے وہ بیان آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے حالات کے تناظر میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ناگزیر تھی، اور یہ ایک آئینی عمل ہے جو اس ملک کے دیگر صوبوں میں بھی ہوتا آیا ہے، اور اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ عمل جلد از جلد مکمل ہو۔ اگر کسی نے اس میں مداخلت کی کوشش کی تو بھرپور احتجاج ہوگا۔ سہیل افریدی کا انتخاب زبانہ طالب علمی سے ان کی آئی ایس ایف اور تحریک انصاف کے نظریے سے وابستگی کی وجہ سے کیا۔ یہ فیصلہ تحریک انصاف کی الیکٹیبلز کی جگہ گراس روٹ ورکرز کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنے کے بیانیے کو بھی تقویت بخشتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کو بعض حلقے میرے خاندان کے افراد سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ گیم ہو رہی تھی نا کہ علیمہ خان ہو گئی یا بشرا بی بی ہو گئی تو ان کی وجہ سے ہوا۔ عمران خان نے اس کا جواب دیا کہ یہ سراسر غلط ہے، یہ فیصلہ مکمل طور پر سیاسی ہے جس پر میرے خاندان کا کوئی فرد کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہوا۔ میرے خاندان کے کسی فرد کا میرے سیاسی فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی امین میرے پرانے اور وفادار ساتھیوں میں سے ہے، لیکن وہ تنازعات کی زد میں ہے۔ یہ تنازعات عاصم منیر کی کسی جامع سیاسی حکمت عملی اپنائے بغیر خالی گولہ باری سے دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کی پالیسی کے باعث پیدا ہوا۔ 2025 دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے پاکستانی تاریخ کا بدترین سال ہے، اور خیبر پختونخوا کا صوبہ مزید اس صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ نیا وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم دہشت گردی کے خاتمے اور دیر پا امن کے قیام کے حوالے سے عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر جامع پالیسی اپنائیں گے۔ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی سے نمٹنے کی واضح حکمت عملی بیان کرتا رہا ہوں۔ اسی حکمت عملی کے باعث تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی پر بہت حد تک قابو پا لیا گیا تھا۔ تحریک انصاف نے اس وقت کی پاکستان مخالف اور بھارت نواز غنی حکومت سے بھی مذاکرات کیے اور قبائلی عوام اور افغان پناہ گزینوں کے معاملات میں افہام و تفہیم سے ہم نے طے کیے تھے۔ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ یہ ذرا آپ غور سے سن لیں۔ اب ذرا میں آپ کو پہلے ایک خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ بتاؤں گا اور اس کے بعد واپس یہاں پہ آؤں گا عمران خان صاحب کے ٹویٹ پہ، کیونکہ یہ حصہ اس کا جواب ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں ہزاروں طالبان کو عمران خان نے پاکستان لا کر بسایا، آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ سالوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے۔ افغانستان حکومت کے ساتھ سالوں پر محیط مذاکرات اور وفود کا کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خون ریزی بند نہیں ہوئی۔ روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ 60 لاکھ افغان مہاجرین، 60 سال کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں اور یہ مفت بری اور محسن کشی بند کریں۔ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے ہیں اور قاتلوں کو پناہ میسر کرتے ہیں۔ یہ اب خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف کے دہشت گردوں کو عمران لایا۔ اب عمران خان کا جواب۔ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا، مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب، کہاں اور کیسے بسائے گئے۔
یعنی یہ دہشت گرد تو عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان میں لائے گئے، اور جب انہیں پاکستان میں لایا جا رہا تھا تو قبائلی علاقے کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے، چاہے وہ پی ٹی ایم سے، چاہے وہ پاسون کے نوجوان ہیں، وہ سارے لگاتار احتجاج کر رہے تھے کہ دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا کے علاقوں میں واپس لا کر کیوں بسایا جا رہا ہے، اور کیوں بارڈر کو ان کے لیے نرم کیا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیاروں سمیت خیبر پختونخوا میں آ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ دار افغان حکومت ہے، جس کی تائید سے افغانستان میں بسنے والے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی دہائیوں سے پاکستان میں بسنے والے افغان مہاجرین کی وجہ سے ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، کیونکہ لاکھوں افغان مہاجرین کو بے عزت اور رسوا کر کے نکالنے کے باوجود دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ متضاد بیانات عاصم منیر کے مسلط کردہ عوام دشمن نظام کی بدحواسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے میرا موقف ہمیشہ سے دو ٹوک رہا ہے۔ تاریخ بھی گواہ ہے، دہشت گردی کے خلاف اگر باقاعدہ سیاسی بصیرت اور حکمت عملی کے بجائے صرف طاقت کا استعمال کیا جائے تو ناکامی ہی آپ کا مقدر بنتی ہے۔ ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہونے والا کولیٹرل ڈیمیج عوام کو انتقاماً ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یوں یہ سلسلہ بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سیاسی انتقام میں میرے خلاف مسلسل بے بنیاد مقدمات نہ صرف بنائی جا رہے ہیں، عمران خان صاحب نے پھر بتایا قوم کو پیغام دے رہا ہوں، یہ چاہے جو بھی کر لیں میں ان کے سامنے نہ جھکوں گا، نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ کولیٹرل ڈیمیج کا بھی عمران خان صاحب نے ذکر کیا، لیکن خواجہ آصف صاحب نے کولیٹرل ڈیمیج کو جائز قرار دیا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں دو ایسے لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی حکومتوں نے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج جائز ہے۔ یہ بات کھل کھلا کر یا تو نیتن یاہو نے کی ہے، یا خواجہ آصف نے، موجودہ پی ڈی ایم کی سرکار نے یا نون لیگ نے کی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ سویلین کی کیجویلٹی ہو جائیں، سویلینز مارے جاتے ہیں، پالیسی کے تحت وہ مارتے ہیں۔ خواجہ آصف نے بھی کہا کہ جہاں پہ ہوگا ہمیں لگے گا دہشت گرد ہیں، ہم وہاں پہ اٹیک کریں گے، سویلین مرتے ہیں تو مرے۔ انہوں نے کہا بھگتنا پڑے گا نتیجہ۔ بھئی کس بات کا؟ اس کا دیکھیں نا، خواجہ آصف کہتے ہیں جہاں پہ دہشت گرد ہوں گے یا جس علاقے میں بھی پناہ لیں گے وہاں کوئی معصوم ہے، چاہے وہ معصوم نہیں ہے، کوئی پناہ دینے والا ہے یا نہیں دینے والا، وہ صد میں آئیں گے، ہم اٹیک کریں گے اور وہ مارے جائیں گے۔ خواجہ آصف کا یہ ماننا ہے کہ معصوم بھی مارے جائیں تو کوئی بات نہیں، ہم دہشت گردوں کے پیچھے آئیں گے۔ اس کو بولتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج۔ ایک سوال اٹھایا تھا سہیل آفریدی نے، جو نیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جس کو عمران خان صاحب نے چنا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا اس کا۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ رات کو میرے گھر آتا ہے بندوق لے کر اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو۔ رات کو اچانک میرے گھر ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس نے کہا مجھے کھانا دو۔ میں اسے کھانا نہیں دیتا تو وہ مجھے مار دیتا ہے، اور اگر میں اسے کھانا دیتا ہوں تو فوجی اہلکار صبح آ کر مجھے اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی کھانا دوں تو صبح مرتا ہوں، کھانا نہ دوں تو رات کو ہی مر جاتا ہوں، کہاں جاؤں میں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رات کو میرے گھر تک کیسے پہنچا؟ یہ ہے سوال جو اٹھایا سہیل آفریدی نے، کہ اس دہشت گرد کو کس نے اجازت دی کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر قبائلی علاقوں میں لوگوں کو مجبور کرے ہتھیار کی بنیاد کے اوپر کہ ہمیں یہاں رہنے دو۔ کوئی جان کے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ جب دہشت گردوں کو آپ نے بارڈر نرم کر دیا، وہ آ گئے پاکستان کے اندر، ایک پالیسی کے تحت آپ انہیں لے کر آئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا ببانگ دہل کھل کھلا کر یہ بات کی تھی انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم ایک پالیسی کے تحت ان طالبان کو پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں، دہشت گردوں کو، کیونکہ اس وقت باجوہ صاحب کے دماغ میں، ندیم انجم صاحب کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ہم نے ان کو ہتھیار پکوا کے پاکستان واپس لے کر آنا ہے۔ وہ ایک الگ فارمولا پہ کام کر رہے تھے، اور اب وہی فارمولا ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ مراد سے ہی تو اس دن سے چیخ رہا تھا، باقی سارے چیخ رہے تھے، عمران خان بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایک تجویز ضرور تھی جس پہ بات ہوئی تھی، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ عمل درآمد ہوا، عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی 9-10 اپریل کو، اور عمل درآمد ہوا جا کے جون میں، کہ مئی کے اینڈ میں اور جون میں دہشت گرد آنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر یہ بہت بڑی تعداد میں پہنچے۔ یہ مالاکنڈ میں آئے تھے، وہاں پہ بہت بڑے بڑے احتجاج بھی ہوئے تھے، پھر ان کو واپس جانا پڑا تھا۔ ان کے واپس جانے پہ خوشیاں بھی منائی گئی تھی جولائی اور سپتمبر کے مہینے میں، لیکن پھر دوبارہ بتایا گیا کہ یہ پھر آئیں گے اور انہیں لا کر یہاں بسایا جائے گا۔ وہ قیمت پاکستان آج چکا رہا ہے۔ تو دنیا میں دو ملک ہیں جو کولیٹرل ڈیمیج کے حامی ہیں۔ ناظرین، آج تحریک لبیک کو جانا تھا احتجاج کرنے کے لیے،
اور وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ آج ان کا احتجاج کا دن ہے. انہیں اسلام آباد میں ریڈ زون کے اندر بڑھنا ہے اور امریکی سفارت خانے تک پہنچنا ہے. کیا وہ پہنچ پائیں گے؟ فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ اگر کسی اور جگہ پہ یہ نکلتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ریڈ زون میں اسلام آباد میں ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. کنٹینرز لگا کے سارا ایریا بند کر دیا گیا ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں انٹرنیٹ کی بندش ہو گئی، انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے. اور فیض آباد کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا، مختلف ایریاز میں ریڈ زون کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا. تو پورا انہوں نے کنٹرول کیا ہے. تحریک لبیک نے باقاعدہ ایک اجازت نامہ بھی دکھایا. انہوں نے دکھایا کہ جناب ہم نے تو ڈی سی سے اجازت نامہ لیا اسلام آباد میں احتجاج کے لیے، اور اب ہمیں پنجاب میں مار ماری گئی پہلے، اور اس کے بعد اب یہاں پہ بھی بند کیا جا رہا ہے. ناظرین، ایک سوال بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سہیل افریدی جو ہے وہ ہو جائے گا، منتخب ہو جائے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا؟ تو اس کا سادہ جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو میٹنگ بلائی تھی ایم پی ایز کی، اس میں موجود تھے 78 ایم پی ایز. اب ان کے تو 92 ہیں، تو باقی کہاں گئے؟ 73 کا گولڈن فگر ہے، 73 چاہیے، 78 موجود تھے. یعنی جو وہاں موجود تھے ان میں بھی 5 ابھی زیادہ تھے، ضرورت سے 5 زیادہ تھے، پرابلم نہیں ہے. ان میں سے 8 ایسے ہیں جو ملک سے باہر ہیں، انہیں احکامات دے دیے گئے فوری طور پہ واپس پہنچو. تو اگر 8 کو آپ شامل کر دیں ان 78 میں تو بن جاتے ہیں 86 ہو گئے. باقی 6 کہاں گئے؟ باقی 6 میں سے 3 ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ جب تک علی امین گنڈا پور یہاں موجود ہے ہم سی ایم ہاؤس میں نہیں آئیں گے. ہم تب آئیں گے جب یہ آدمی یہاں سے چلا جائے گا. وہ بہت سخت ناراض ہیں. ان میں ایک شکیل خان صاحب ہیں، طارق اریانی صاحب ہیں، تو یہ لوگ نہیں آئے. ایک اور صاحب بھی ہیں، یہ نہیں آئے. انہوں نے کہا جی جب علی امین گنڈا پور چلا جائے گا پھر ہم آئیں گے. تو 3 یہ بھی ہو گئے، تو یہ ہو گئے 89. باقی 3 کہاں گئے؟ آج ایکچولی 78 نہیں 81 آئے تھے. ان میں سے 3 جو ہیں وہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ کسی نے شادی میں جانا تھا، کسی کا کوئی اور ضروری کام تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم آ گئے ہیں، ہماری حاضری آپ قبول کریں، ہم جا رہے ہیں، لیکن جب بھی ووٹنگ ہوگی کوئی بھی چیز ہوگی ہم ہر لحاظ سے آ کے ووٹ کریں گے. تو آپ کو میں نے 92 پورے کر دیے. ایم پی اے توڑنا انتہائی مشکل ہے. انہوں نے ساری اپنی کوشش کر کے دیکھ لی. خیبر پختونخوا کے ایم پی اے نہیں ٹوٹتے. جو ٹوٹے گا وہ اپنے حلقے میں کیسے جائے گا؟ وہ دیکھیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ووٹ لے کر ایم این اے بنا تھا مبارک زیب، اور وہ اب تک کھل کے پھر نہیں سکتا اپنے علاقے میں. لوگ اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اتنا بڑا پرابلم ہے خیبر پختونخوا میں. تو مشکل ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی 4 بندے بھی توڑ پائیں. 4 بندے بہت مشکل ہے. یہاں تو پھر بھی بہت بندے توڑنے پڑیں گے. ان کو کم سے کم 20 بندے توڑیں گے تو جا کے یہ اس قابل ہوں گے کہ رستہ روک پائیں اس کا، سہیل افریدی صاحب کا. تو بہت مشکل ہے کہ وہ رستہ روک پائیں. یہاں پہ تو 4 بندے توڑنا بہت مشکل ہے. ہاں، یہ گورنر راج لگانے جیسا کوئی گندا گھٹیا کام کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے وہ گھٹیا کام کیا تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر ایک نئی جان پڑ جائے گی، ان میں ایک نئی طاقت آ جائے گی. پنجاب کو تو عالیہ حمدہ نے بڑا زور لگایا، کافی وہ ایکٹیویٹ ہوا ہے، لیکن گنڈا پور صاحب کے کارناموں کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں کچھ معاملہ ڈاؤن گیا تھا. لیکن اگر یہ تو سہیل افریدی کے آنے سے ویسے ہی جان پڑی ہے، کافی بڑا زور لگا رہے ہیں نوجوان، اور فوری طور پہ ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے اصولاً. لیکن اگر یہ گورنر راج لگا دیتے ہیں تو اس سے تو پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہوگا. ناظرین، میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ زیلنسکی کی ہے، یوکرین کا جو صدر ہے زیلنسکی. اس نے ٹرمپ کو ایک آفر کروایا. اس نے کہا اگر ٹرمپ ہمیں ٹام ہاک میزائلز دے دے، ٹام ہاک ہمیں دے دے. ٹام ہاکس آپ جانتے ہیں بڑے ان کے مقبول امریکی ہتھیار ہے. انہوں نے کہا جی اگر یہ ہمیں دے دیتا ہے ٹرمپ تو ہم نوبل انعام کی وصولی کے لیے یا نوبل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں لابنگ کریں گے. اندازہ کریں کہ امن کا نوبل انعام دلوانا ہے اور اس کی لابنگ کے لیے چاہیے کیا؟ ہتھیار. یہ کرائٹیریا دنیا کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.